السلام علیکم۔ کیا آپ نے کبھی ایسے بزنس کے بارے میں سنا جو صدیوں سے چل رہا ہو؟ ایک ایسی سرمایہ کاری جس کو کیے ہوئے تقریباً 1400 سال گزر چکے ہوں اور اس سے منافع آج بھی لیے جا رہے ہوں۔ اور یہ سرمایہ کاری کرنے والے کوئی اور نہیں بلکہ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ آپ کا شمار مکہ کے مالدار تاجروں میں ہوتا ہے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان چند گنے چنے صحابہ میں سے ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام لے کر دنیا میں ہی جنت کی خوشخبری سنائی تھی، اور آپ کو ایسا شرف حاصل ہے جو آپ کے علاوہ کسی اور صحابی کے حصے میں نہیں آیا، اور وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں یک بعد دیگرے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئیں، اس لیے آپ کو ذو النورین بھی کہا جاتا ہے۔ جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تو یہاں میٹھے پانی کا ایک کنواں تھا جس کا مالک ایک یہودی تھا، اور وہ پانی لوگوں میں فروخت کیا کرتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیب سن کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ کنواں اس یہودی سے خرید کر عام لوگوں کے لیے وقف کر دیا، اور یہ کنواں 1400 سال بعد آج بھی موجود ہے، ویسے ہی وقف ہے، اور اس کے ساتھ ایک باغ بھی ہے جس سے سالانہ لاکھوں سعودی ریال آمدن ہے، اور وہ ساری کی ساری فلاحی، خیراتی اور وقف کے کاموں میں لگائی جا رہی ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر مسلمانوں سے چندے کی اپیل کی تو عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے سینکڑوں اونٹ بما ساز و سامان کے دے دیے، اور ایسے ہی سینکڑوں گھوڑے بھی دیے، اور 1000 اشرفی لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان اشرفیوں کو ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں اچھالتے تھے، اور آپ فرماتے تھے کہ عثمان کے بعد عثمان کا کوئی بھی عمل عثمان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ اے عثمان، اللہ تعالیٰ تجھے ایک قمیص پہنائے گا، کچھ لوگ اسے اتارنا چاہیں گے، تم اسے مت اتارنا۔ اور جب باغی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ کیے ہوئے تھے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن روزے سے تھے، آپ نے خواب میں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اے عثمان آج افطار ہمارے ساتھ کرو گے۔ اور 18 ذی الحجہ 35 ہجری کو کچھ دن کے محاصرے کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کے گھر میں ہی بے دردی سے شہید کر دیا گیا جب آپ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، اور آپ کا مبارک خون قرآن پاک کے صفحوں پر ٹپکا، اور جو آیت لکھی ہوئی تھی وہ تھی فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، کہ پس اللہ تعالیٰ آپ کو ان کے لیے کافی ہو جائے گا۔